BBC اردو کے کورونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کے خصوصی بلیٹن میں خوشامدید. میں ہوں ہدیٰ اکرام. پاکستان میں متاثرین کی تعداد 50,000 سے زائد ہے جبکہ اموات 1,000 سے تجاوز کر گئی ہیں. پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال گزشتہ 24 گھنٹے میں ابتر ہوئی ہے. پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قائم کیے جانے والے نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ روز 2603 نئے مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ اسی دوران 50 اموات بھی ہوئی ہیں. جمعہ کی صبح جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 16,387 ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور اس وقت ملک میں 372 مریضوں کی حالت ایسی ہے جو تشویشناک بتائی جا رہی ہے. پاکستان نے حال ہی میں کچھ طبی سامان امریکہ بھجوایا ہے جس میں چہرے کے ماسک اور حفاظتی لباس یعنی PPEs شامل ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس سلسلے میں اسے خیر سگالی کی علامت قرار دیا ہے اور پاکستان میں حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں ملک اپنے یکجہتی سے کورونا یعنی کووڈ-19 کا مقابلہ کر سکیں گے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے دارالحکومت اسلام آباد میں کورونا کی وبا کے باعث بند کی گئی مقامی اور بین الاقوامی بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی منظوری دیتے ہوئے ان کے لیے SOPs جاری کر دیے ہیں. حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ایک مراسلے کے مطابق منی ویگنز، بسز اور سزوکی وینز کے لیے ضابطۂ کار مرتب کر لیا گیا ہے. دنیا میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 51 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ 3,32,000 سے زائد افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں. چین کے وزیر اعظم اور ملکی ریاستی کونسل کے سربراہ نے ایک پارلیمانی جو ان کا خطاب کیا ہے. اپنی تقریر میں ان کا یہ کہنا تھا، آغاز میں ہی انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا کے خلاف بڑی اسٹریٹجک کامیابیاں ضرور حاصل ہوئی ہیں اور ابھی ایک سلسلہ جاری ہے، لیکن چین کی تعریف بھی کی انہوں نے اس بارے میں. تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک یہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے اور انہیں ملک میں ترقی کو فروغ دینے کے لیے بہت کچھ کرنا ابھی بھی ہے. سالانہ خطاب ان کا یہ جو ہے امریکی صدر کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے مترادف سمجھا جاتا ہے اور اس سال کورونا وائرس کی وبا سے اس کے ایجنڈے میں سر فہرست بھی کورونا ہی رہا. یہ اجلاس ہر سال مارچ میں منعقد ہوتا ہے لیکن وبا کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی. اٹلی کی ایک سماجی تحفظ کی تنظیم نے جمعرات کو یہ کہا ہے کہ کووڈ-19 سے 32,000 اموات کے سرکاری اعداد و شمار اور اطلاعات کے برعکس یہ ممکن ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے مارچ اور اپریل کے دوران مزید تقریباً 19,000 ہلاکتیں پیش آئی ہوں. اسے ملک کا سب سے بڑا سماجی سیکیورٹی کا انسٹیٹیوٹ قرار دیا جاتا ہے. اس نے اپنی ایک تحقیق میں یہ بھی کہا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار قابل اعتماد نہیں ہیں. روس میں کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے جمعرات کو امریکہ کی جانب سے ایک طیارہ درجنوں وینٹیلیٹرز لے کر ماسکو کے ہوائی اڈے پر اترا ہے. روس میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 3,000 سے اوپر ہو چکی ہے. امریکہ میں ڈاکٹرز اور صحت و سائنس کے دیگر ماہرین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دوا ساز کمپنی گیلیڈ کی اینٹی وائرل دوا ریمڈیسیور کو جن معلومات کی بنیاد پر کورونا وائرس کے علاج کے لیے منظور کیا گیا تھا انہیں عوامی سطح پر شائع کیا جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسی بنیاد پر مریضوں کو یہ دوا تجویز کر سکیں گے اور اس کی سپلائی حاصل کر سکیں گے. برازیل میں کورونا وائرس سے ایک دن میں ریکارڈ اموات پیش آئی ہیں جس سے ہلاکتوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے. ملک کے صدر اب بھی سماجی فاصلے کے لیے کیے گئے اقدامات کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں جبکہ آسٹریلیا میں شہریوں کے لیے برطانیہ آمد پر 14 دن کے قرنطینہ کی شرط ختم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بحران سے سختی سے نمٹا ہے جس کے بعد اب آسٹریلیا کے مسافر دنیا کے لیے اب خطرہ نہیں ہے اور وہ کہیں بھی بآسانی سفر کر سکتے ہیں. اسپین میں پہلی بار کورونا کے باعث ہونے والی جو یومیہ ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 50 سے کم رہی ہے. ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد میں گراوٹ کے باوجود وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 6 جون تک لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی ہے. ملک میں وبا سے آغاز سے اب تک 5ویں مرتبہ ہنگامی حالات کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتوں کی توسیع کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی اس مختصر دورانیے کے بلیٹن کا وقت ختم ہوتا ہے. اگر آپ کورونا وائرس کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں یہ پوچھ سکتے ہیں. ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے. آپ اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے.